نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک ومن یعظم حرمات اللہ فہو خیر لہ عند ربہ۔ پارہ نمبر 17 سورہ حج، رکوع نمبر 4، آیات نمبر 30، 31، 32 اور 33۔ حج کے مخصوص احکام ذکر کرنے کے بعد اب دوسرے عام احکام کا بیان ہے، اور حرمات اللہ سے مراد اللہ کے محترم اور معزز بنائی چیزیں ہیں، یعنی احکام شرعیہ جس کی تعظیم کرنا، ان چیزوں کا علم حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا یقیناً دنیا اور آخرت میں سعادت، خوشبختی کا عظیم ذریعہ ہے۔ احلت لکم الانعام الا ما یتلی علیکم۔ انعام سے مراد اونٹ، گائے اور بکری، دمبا وغیرہ کہ یہ جانور حالت احرام میں بھی حلال ہے، اور الا ما یتلی علیکم میں مستثنیٰ جانوروں کا ذکر ہے۔ جن جانوروں کو مستثنیٰ کر دیا ہے، جیسا کہ سورہ مائدہ کی ابتدائی آیاتوں میں، تو اس کا ذکر سورہ مائدہ میں دیگر آیاتوں میں موجود ہے، سورہ بقرہ میں بھی ہے، جو کہ المیتۃ ہے، مردار جانور ہے، موقوذہ ہے، والنطیحہ، وما اکل السبوع الا ما ذکیتم وما اہل بہ لغیر اللہ ہے۔ تو ایسے جانوروں کے لیے یہ جانور جو ہے یہ حرام ہے، اور ہر حالت میں حرام ہے، چاہے حالت احرام میں ہو یا غیر احرام میں ہو۔ دوسری بات، فاجتنبوا الرجس من الاوثان۔ رجس کا معنی ہے گندگی، ناپاکی، اور اوثان وثن کی جمع ہے، جس کا معنی ہے بت۔ اوثان بت اسی لیے نجس ہے، اور اسی لیے نجس قرار دیا ہے کہ بت ایک انسان کے باطن کو شرک سے، نجاست سے بھر دیتے ہیں۔ شرک کی جو نجاست ہے، اس نجاست سے بھر دیتے ہیں ان کے عقائد و اعمال کو۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ قول الزور سے مراد جھوٹ ہے، جو سچ کے متضاد ہے، اور حق کے خلاف جو ہے وہ اس کو باطل کہا جاتا ہے، حق کا متضاد باطل ہے۔ اب وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ یا شہادت الزور، جھوٹی گواہی بھی مراد ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکبائر الاشراک باللہ وحقوق الوالدین وقتل النفس وشہادت الزور، قضا فی البخاری۔ کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑے گناہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک یا سہیم ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا، ایک انسان کو قتل کرنا، اور جھوٹی گواہی دینا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قول الزور کے لفظ کو، جملے کو بار بار دہرایا۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، شعائر
جمع ہے شعیرتن کی، جس کا معنی ہے علامت، یعنی وہ چیزیں جو خاص مذہب یا جماعت کی علامت سمجھی جاتی ہے اور اس کو شاعر کہا جاتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی حجت اللہ البالغہ میں لکھتے ہیں کہ اصول شاعر اللہ 4 ہے: بیت اللہ، کتاب اللہ، رسول اللہ اور صلاۃ۔ یہ صفا، مروہ، داڑھی، پگڑی، یہ فروع شاعر اللہ میں داخل ہے۔ حج کے اکثر احکامات وہ شاعر اللہ ہے۔ امام احمد علی لاہوری رحمہ اللہ الباری فرماتے ہیں کہ توہین شاعر اللہ موجب ذلت است، جو شاعر اللہ کی توہین کرے گا اللہ اس کو ذلیل کرے گا، جیسا کہ اصحاب فیل والوں کا حشر ہوا، اس نے بیت اللہ کی توہین کا ارادہ کیا تو اللہ نے ان کو ذلیل کر دیا، کعصف مأکول بن گئے۔ من تقوی القلوب، یعنی شاعر اللہ کی تعظیم دل کی تقوی کی علامت ہے۔ شاعر اللہ کی تعظیم وہ کوئی کرتا ہے جس کے دل میں تقوی ہو، جن کے دل میں خوف خداوندی ہو۔ معلوم ہوتا ہے کہ تقوی کا اصل تعلق انسان کے دل سے ہے، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار۔ جب ذرا گردن جھکا لی دیکھ لی، اور جب کسی انسان کے دل میں اللہ کی خوف ہو، ڈر ہو، تو اس خوف کا اثر ان کے تمام افعال میں، افعال پر، اعمال پر دیکھا جاتا ہے۔ خشیت ٹپک رہی ہے ان کے جسم سے، ان کے ہاتھوں سے، ان کی زبان سے، ان کے آنکھوں سے، کہ اس شخص کے اندر اللہ کے خوف ہے، خشیت ہے اس کے اندر۔ لکم فیہا منافع الی اجل مسمی، یعنی چوپائے جانوروں سے دودھ، سواری، بارداری اور ہر قسم کی منافع تمہارے لیے اس وقت تک حلال ہے جب تک ان کو حرم مکہ میں ذبح کے لیے نامزد نہ کرے، یعنی ہدی نہ بنا لیا جائے۔ اور ہدی اس جانور کو کہتے ہیں جو حج یا عمرہ کرنے والے اپنے ساتھ کوئی جانور لے جائے، پھر اس کو حرم پاک میں ذبح کیا جائے۔ جب اس ہدی کو حرم کے لیے نامزد کیا، متعین کیا، مقرر کیا، تو پھر اس سے کسی قسم کا نفع اٹھانا بغیر کسی خاص مجبوری کی جائز نہیں ہے۔ ہاں، مثلا اونٹ ہے، آپ نے ہدی بنایا، ساتھ لے گیا، خود جو ہے پیدل چل رہے ہو، سواری کے لیے کوئی دوسرا سواری بھی نہیں ہے، جانور بھی نہیں ہے جس پر آپ سوار ہو جائے، تو اور پیدل چلنا آپ کے لیے مشکل ہے، تو مجبوری کے تحت اور ضرورت کے بنا پر اس ہدی جانور پر سوار ہونا یہ جائز ہے۔ ثم محلها الی البیت العتیق، بیت عتیق سے مراد پورا حرم پاک ہے، جو در حقیقت بیت اللہ ہی کا حرم خاص ہے۔ یعنی جیسے سابقہ آیتوں میں مسجد حرام کے لفظ سے پورا حرم پاک مراد لیا گیا تھا، تو یہاں بیت عتیق کے لفظ سے بھی پورا حرم مراد ہے۔ محلها میں محل کا معنی ہے موضع حلول اجل، یعنی اس سے مراد موضع ذبح ہے، ظرف کا صیغہ ہے، یعنی ہدی کے جانوروں کے ذبح کے مقام بیت عتیق کے پاس ہے، اور مراد پورا حرم ہے کہ وہ بیت عتیق ہی کے حکم میں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہدی کا ذبح کرنا حرم کے اندر ضروری ہے، حرم سے باہر اس کی ذبح آپ نہیں کر سکتے۔ اور پھر حرم عام ہے، خواہ منحر مینا ہو یا مکہ ہو یا مکہ مکرمہ میں کوئی اور جگہ ہو، لیکن حرم میں ذبح کرنا جو ہے وہ لازمی ہے۔ اور فرمایا
ذالک ومن یعظم حرمات اللہ، یہ اور یہ احکامات، ذالک اسم مشار الیہ احکامات ہے، ذالک یہ احکامات ہے، ومن یعظم حرمات اللہ، اور جو کہ تعظیم کرتا ہے اللہ کے قابل احترام چیزوں کی، فہو خیر لہ، تو وہ بہتر ہے اس کے لیے، عند ربہ، اس کے رب کے نزدیک، وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامَ، اور حلال کی گئی ہے تمہارے لیے چوپائے، الا ما یتلیٰ علیکم، ما سوائے ان کا جو پڑھ کر سنائے جائے تمہیں، علیکم تم پر، اور یتلیٰ تو وہ جو ہے میتتا والدم ولحم الخنزیر وما احل لغیر اللہ، وہ ہے۔ فاجتنبوا الرجس، پس اجتناب کرو ناپاکی سے، من الاوثان، بتوں کی، واجتنبوا قول الزور، اور بچتے رہو، اجتناب کرتے رہو جھوٹی باتوں سے، حنفاء للہ، ایک ہو کر اللہ کے لیے، غیر مشرکین بہ، اس کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوئے، ومن یشرک باللہ، اور جو شرک کرے باللہ، اللہ کے ساتھ، فکأنما، گویا کہ، خرّا، وہ گر پڑا، من السماء، آسمان سے، فتخطفہ، پھر اچک کر لے جائے اس کو، الطیر، پرندے، او تہوی، یا گرا دے اس پر، بہ الریح، ہوا، فی مکان صعیق، کسی دور مکان میں، ذالک ومن یعظم شعائر اللہ، اور یہ اسی لیے کہ جو تعظیم کرتا ہے شاعر اللہ کے، فإنہا من تقوی القلوب، تو بلا شبہ پرہیزگاری میں ہے ان کے قلوب، دل، لکم فیہا منافع، تمہارے لیے اس میں منافع ہے، الی اجل مسمی، کچھ مدت مقرر تک، ثم محلھا، پھر ان کو ذبح کرنا ہے، الی البیت العتیق، پہنچانا ہے اس قدیم گھر تک، یعنی بیت اللہ کے پاس، پھر اس کو آپ نے ذبح کرنا ہے۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔